السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا کہ دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ تمام تفصیلات مختصر انداز میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو حضرات نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے اس سے بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن جزا۔ دیکھیے نکاح یا ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے النکاح من سنتی، آگے فرماتے وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ حضور فرماتے نکاح میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا، صرف نکاح والی سنت نہیں کسی قسم کی سنت سے اعراض کرے گا، حضور فرماتے وہ میرا بالکل نہیں ہے، وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو نمبر ایک کیا ہے کہ نکاح کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میری سنت ہے، اور نکاح کے فوائد کے بارے میں فرماتے ہیں، اور نکاح کس قسم کرنا ہے اس کے بارے میں حضور نے ہمیں آپ کو تعلیم فرما دی۔ اس جگہ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے مسائل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ جاع۔ آپ آقا نامدار تاج مدینہ تاجد مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ نوجوانوں اگر تم صلاحیت رکھتے ہو نان و نفقہ ادا کرنے کا نکاح کر لو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نگاہیں جھکی ہوں گی اور شرمگاہ کا محفوظ ہوگا۔ اگر تمہارے اندر طاقت و سکت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی مادہ نہیں ہے کہ اس کے نان و نفقہ ادا کر سکتے ہو، اس کے اخراجات ادا کر سکتے ہو، یا اس کا اس کو کیا کرے تمام ضرورت پوری کر سکتے ہو، صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں روزہ رکھ لو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ روزہ رکھ، حضور فرماتے ہیں اس سے شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، تو نکاح کے بارے میں ہمیں آپ کو حضور نے تعلیم فرمایا، اور نکاح کے بارے میں فرمایا تین کوالٹی کے ہیں، خوبصورت، مالدار اور دیندار۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیندار کو زیادہ فوکس دینا چاہیے۔ اگر مالداری بھی ہے، خوبصورت بھی ہے تو سبحان اللہ، نور اللہ نور، لیکن سب سے بہترین چیز کی دینداری ہمیں آپ کو فوکس دینے چاہیے۔ اب رہی بات کہ اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تمام سنت کے رعایت کرتے ہوئے، فضول خرچے نہیں کر رہا ہے، فضول خرچے نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، دو سگی بہن ہو یا دو رضائی بہن ہو یا باپ یا معاشرک بہن ہو، اگر اس قسم کے بہنوں کے ساتھ نکاح کرتا ہے، با وقت ایک ہی ساتھ نکاح کرتا ہے، یا دونوں بہنوں ایک ہی نکاح میں رکھ رہا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، سخت ترین گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو قرآن میں صاف ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْدَيْنِ، کہ دو بہنوں کو ایک سے جمع کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم کو منع فرما رہے۔ تو جو شخص کسی طرح کی اپنی بہن ہو، کسی طرح دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک ہی نکاح میں شامل کرنا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ملے گا دونوں کو۔ اب رہی بات کہ اگر کچھ شکل ایسی ہیں جو دونوں حرام نہیں ہوگی بلکہ ایک حرام ہوگی۔ ایک شکل یہ ہے کہ دو بہن ایک ساتھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، ہر چیز کا ہمیں آپ کو حاصل کرتے ہیں، نکاح سے پہلے نکاح کے شرائط، نکاح سے پہلے طلاق کے مسائل، یہ ہمیں آپ کو معلوم نہیں کرتے ہیں۔ بعد میں جب ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، گر جاتے ہیں اور جب ناک لگانا پڑتا ہے تب ہم کف دست کرتے ہوئے علماء کے پاس آتے ہیں جو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے۔ تو نکاح سے پہلے نکاح کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب رہے دو بہن سے نکاح کر رہا ہے لیکن دو بہنوں میں ایک بھی ساتھ رکھا ہے، ایک بہن سے نکاح کر لیا ایجاب و قبول کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ، اب دوسری بہن نکاح کر رہا ہے، اور وہ بہن باپ شریک ہو، ماں شریک ہو، رضائی بہن ہو یا اپنی بہن ہو، کسی طرح کا بہن ہو، اس سے اگر نکاح کر رہا ہے وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ شادی ہوگی ہی نہیں، بالکل ناجائز ہے، وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک بہن سے نکاح کر لیا اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اب رہے اس کے ساتھ اگر وہ رہتا ہے تو ایسے شخص کو کیا کرنا، گاؤں سے بائیکاٹ کرنی چاہیے، یہ کھلا ہوا زنا خوری کر رہا ہے، اس سے اگر ہمت جمع کر رہا ہے تو وہ زنا کا گناہ ملے گا اس کو، بلکہ ثواب نہیں ملے۔ ہاں پہلے جس سے نکاح کیا ہے اس کو وہ کیا ہے، اس کی بیوی ہے، دوسری والی اس کی بیوی بالکل نہیں ہے، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر دو بہن سے نکاح کر رہا ہے لیکن پہلے سے شادی کیا تھا، وہ انتقال ہو چکی تھی، وفات پا چکی تھی، وہ موت واقع وہ سو چکی تھی، اور اس کے مرنے کے بعد کیا کر رہا ہے، وہ اس کا کیا کر نکاح کر رہا ہے،
दूसरी से निकाह कर रहा है, जो उसकी बहन मर गई है उसके बाद क्या कर रहा है, उससे निकाह कर रहा है, तो फिर उसके साथ निकाह करना बिल्कुल जायज़ है। अब इस सूरत में याद रखिएगा, अगर उसकी जो पहली बहन थी, मिसाल तौर पर बड़ी बहन से शादी किया था, बड़ी बहन इंतकाल हो गई, इंतकाल होने के बाद 1 घंटे के बाद अगर शादी करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये माहौल नहीं है माता साथ। चंद दिनों के बाद 3 दिन जो शोक करते हैं, अफसोस करते हैं, 3 दिन के बाद अगर वो किसी और उसकी बहन से शादी करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है, एक मसला। दूसरा मसला ये है कि अगर उस बहन को, यानी 2 बहन उसकी है, एक बहन से शादी किया था, शादी करने के बाद उससे फड्डा हो गया, उसको डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया, उसके बाद दूसरी बहन से क्या उसको पसंद आ गई और उससे शादी करना चाह रहा है, तो ये जो इद्दत के हालत हैं, बहन की इद्दत का हालत है, इस इद्दत के हालत में किसी और बहन से उसके साथ शादी करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, जब तक इद्दत का हालत में है। हाँ, इद्दत ख़त्म हो गई तो फिर शादी कर सकते हैं, लेकिन ये जो इद्दत का मसला है सिर्फ उसकी बहन के साथ रब्त होगा, उसके बहन के साथ रिश्ता होगा, लेकिन अगर उसकी बहन नहीं है, कोई और किसी और की बेटी है या खलील फपड़ी ममरी बहन है, तो इद्दत के दरमियान में शादी कर सकता है वो, लेकिन इद्दत के दरमियान सिर्फ उसकी बहन से शादी करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। जैसे हदीस में आया है कि एक बेटे के इंतकाल के बाद दूसरी बेटी शादी करना बिल्कुल हदीस साबित है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ज़िन्नुरैन कहा गया है, जो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वफ़ात के बाद हज़रत कुलसुम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से पढ़ाया था। तो खैर खुलासा कलाम यही है कि 2 बहनों को एक ही निकाह में शामिल करना, एक ही निकाह में रखना बिल्कुल नाजायज़ है, गुनाह है। और वो बहन किस तरह होनी चाहिए, बाप शरीक हो, माँ शरीक हो, रज़ाई हो या हकीकी हो, इन चारों क्वालिटी की अगर बहन है उनसे निकाह करना बिल्कुल जायज़ नहीं। उम्मीद का मसला बिल्कुल क्लियर हो गया है। दुआ के दरख्वास्त है, इन तमाम मसले को मज़ीद आप अगर देखना चाहिए देख सकते हैं। किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 242 पर 224 पर, फतवा शामी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 119 पर, फतवा हिंदी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 328 पर, और बहुत सारे मसाइल की आप अगर देखना देख सकते हैं। दुआ का दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।